أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. یہ سورۃ الممتحنہ ہے اور یہ مدنی سورت ہے. 13 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور عرض کیا تھا، شاید یاد ہوگا کہ 28ویں پارے میں ساری صورتیں صورت مدنی ہیں. 28ویں پارے میں تمام صورتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں. بلکہ 28ویں پارے میں ایک پہلے جو سورۃ الحدید ہے وہاں سے مدنی صورتوں کا تسلسل شروع ہوتا ہے جو 27ویں کے آخر میں ہے، اور پھر 28ویں کی ساری صورتیں مدنی ہیں. اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات بیان ہوتے ہیں اور بڑے اہم اور بنیادی مضامین ذکر ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کا ہے، سوچنے کا ہے. اور اب آج کے سبق میں سورۃ الممتحنہ آئی ہے. ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی، امتحان لینے والی. اور اس میں امتحان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے. کون سے امتحان کا تذکرہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے عورتیں مدینہ کی طرف آ جائیں تو ان سے تھوڑا سا امتحان لے لیں، ایمان کا جانچ پڑتال کر لیں کہ کوئی سازشی تو نہیں ہے، واقعتاً ایمان لے کے آئی ہے یا کسی سازش کی وجہ سے آئی ہے. تو اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ ممتحنہ ہوا. اور پھر یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ یہ سورہ مبارکہ کے اندر امتحان کی جو بات میں نے کی ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے. صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور 10 سال کے لیے مشرکین کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، اور اس میں کچھ ایسی سخت شرائط بھی تھی جو شرائط جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بظاہر دب جانے والی شرائط تھی. اور ان شرائط کی تفصیل ہم سورۃ الفتح میں بھی بتا چکے ہیں بڑی تفصیل سے. چنانچہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ایک شرط یہ تھی. تو یہ شرط بظاہر بڑی شاخ گزر رہی تھی، لیکن اس شرط کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی، اور وہ حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جو آدمی اس وقت اگر مکہ سے ہجرت کر کے آئے گا مدینہ میں تو ہم اس کو واپس کریں گے. جس طرح سے 13 سال ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو یہ جو نیا مسلمان ہوا ہے اور ہجرت کر کے آ رہا ہے، اگر یہ مکہ میں رہ کر کچھ مزید تکلیفیں برداشت کرے گا، ایمان میں پکا ہوگا تو یہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ بھی کرے گا. اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ واپس چلا جائے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت اس وقت فرض تھی اور مدینہ کے اندر رہنا سب کے لیے ضروری تھا. تو جو ہجرت کی جگہ چھوڑ کے مکہ جانا چاہ رہا ہے تو چلا جائے، ہمیں ایسے کی کیا ضرورت ہے. اسی اثناء میں یہ شرائط طے پا رہی تھی کہ ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور
بیڑیوں کے اندر بندھے ہوئے تھے. کس میں؟ بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بندھا ہوا بیڑیوں میں. ان کو جناب وہاں کافروں نے، عزیزوں نے ان کو بیڑیوں میں باندھ دیا تھا، تو کسی طرح سے چھپ چھپا کے نکل آئے اور حدیبیہ کے موقع پر اسی طرح سے جناب اپنے آپ کو بیڑیوں کی حالت میں لے آئے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا کہ جناب میں ایمان لے آیا ہوں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو واپس جانا ہوگا، چونکہ میں وعدہ لکھ چکا ہوں کہ جو آئے گا ایمان لے کر اس کو واپس جانا ہوگا. اب صحابہ کو بھی تردد ہونے لگا، اس ایمان والے کو ہم کیسے کافروں کے سپرد کریں اور ایذاؤں کے سپرد کریں، کیسے کریں؟ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میں ایمان لے کے آیا ہوں. پھر اس نے کہا میں ایمان لے کے آیا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا ذرا ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہو، مطلب واپس چلے جاؤ. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اب کیا کریں، واپسی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو پھر وہ یہاں سے حدیبیہ کی جگہ سے تو واپس ہو گئے لیکن مکہ نہیں گئے. وہ راستے میں ایک اور ٹھکانہ انہوں نے پکڑ لیا جا کے، اور وہ ٹھکانہ تھا کہ جو شام سے تجارتی راستہ تھا آنے کا، اس راستے پر جا کے انہوں نے اپنا پاؤں ڈال دیا. اب کچھ دنوں کے بعد ایک اور مسلمان ہوئے، ابو بصیر. تو انہوں نے سوچا کہ مکہ میں جاؤں گا تو واپس، مدینہ میں جاؤں گا تو واپس کیا جاؤں گا، اور یہاں ایذاؤں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ بھی ابو جندل کے پاس پہنچ گئے. اب جو بھی مسلمان ہوتا سیدھا وہاں پہنچ جاتا. تو یہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا. جب وہ نیا ٹھکانہ بن گیا تو جو بھی قریش مکہ کا قافلہ تجارتی آتا شام سے تو اس قافلے کو پکڑ لیتے، یہ اس سے مال چھین لیتے. تو بالآخر خود قریش مکہ نے کہا کہ بھائی اس شرط کو آپ ختم کر دیں. اللہ پاک نے یوں انتظام کر دیا، اس شرط کو آپ ختم کر دیں. خیر اسی اثناء میں شرطیں جب لکھی جا رہی تھیں تو کچھ عورتیں آ گئیں، عورتیں کچھ آ گئیں، اور عورتوں نے بھی اپنے آپ کو آ کے پیش کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہو گئیں. اب جناب ان کے ورثاء پیچھے لینے کے لیے آگے کہ بھائی یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری، کسی نے کہا یہ میری بیوی ہے اس کو آپ واپس کریں. آپ نے فرمایا نہیں، عورتیں معاہدے میں شامل نہیں تھیں، عورتیں اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں، لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے آگے آیات اتری جو دوسرے رکوع کے اندر آنے والی ہیں کہ اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. جب یہ ایمان لے کر آ رہی ہیں تو اب ان کا جانچ پڑتال کر لو اور ان کو واپس نہ کرنا مکہ کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید پر آیت آئی کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ان کو واپس نہیں کیا گیا. تو ان عورتوں سے متعلقہ احکام ہیں آگے دوسرے رکوع میں. اور جو اس کا پہلا رکوع ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، یہ بھی ایک بڑے اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے. وہ اہم اور دلچسپ واقعہ کیا ہے کہ حدیبیہ کے بعد کہ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن 2.5 سال کے اندر اندر مشرکین نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تھی، اور اس خلاف ورزی کے نتیجے میں مشرکین اس بات کے مستحق قرار پائے کہ اب مکہ پر حملہ کیا جائے اور ان کو اس غدر اور وعدہ خلاف ورزی کا مزہ چکھایا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا مکہ پر حملے کا. اسی اثناء میں مکہ سے مدینہ ایک عورت آئی، اور اس عورت کا نام سارہ تھا، اور وہ پہلے زمانے میں گانا گایا کرتی تھی، مغنیہ تھی، گانا گاتی تھی، اور گانا گا کر اپنے پیسے حاصل کیا کرتی تھی. اور اب صورتحال اس کی یہ ہو گئی کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئی، اور وہ آ گئی مدینہ. آپ نے پوچھا کس لیے آئی ہو؟ ایمان لے کے آئی ہو؟ کہا نہیں. ہجرت کر کے آئی ہو؟ نہیں. ایمان لانا چاہتی ہو؟ نہیں. پھر کیوں آئی ہو؟ پھر اس لیے آئی ہوں کہ آپ کریم لوگ ہیں اور سخی لوگ ہیں،
اور آپ جب مدینہ میں ہوتے تھے، مکہ میں ہوتے تھے تو ہماری گزر بسر ہو جاتی تھی، اور اب جو ہے ہمیں فاقوں نے ستایا ہے، اس لیے آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم فلاں فلاں نہیں ہو گلوکارہ جو گانے گایا کرتی تھی؟ تو کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا وہ جو تمہیں سننے والے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ سارے کے سارے بدر میں آپ نے مار دیے۔ سمجھے؟ میرے چاہنے والے سارے کے سارے بدر میں موت کی گھاٹ اتر گئے، تو اب جناب مجھے کوئی سنتا نہیں ہے، اور اب میری زندگی تنگ اور تلخ ہو گئی، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں اس مقصد کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس کے لیے کچھ پیسہ مال جمع کرو، چنانچہ اس کے لیے کچھ خرچ مال کیش کی نقد صورت میں اور کچھ جو ہے غلہ جات کی صورت میں جمع کیا گیا، اور اس کو اونٹ پر ساتھ اونٹ لے کے آئی تھی، ظاہرہ سفر اتنا دور، تو اس کو اونٹنی پر بٹھا دیا گیا اور اس کو رخصت کر دیا گیا عزت عافیت کے ساتھ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال دے کر اس کو رخصت کر دیا، نہ جبر کیا، نہ زبردستی کی، نہ ایمان لانے کا زور کیا۔ ٹھیک ہے بھائی نہیں لاتی، لیکن اس کی یہ ظاہری ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرو۔ اسلام ہمیں یہ محاسن، یہ خوبیاں سکھاتا ہے۔ یہ اب جب یہاں سے جانے لگی تو ایک کام اور ہوا۔ تیاری تو مکہ کی چل ہی رہی تھی، مکہ فتح کرنے کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس تیاری کو صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا کہ کسی کو اطلاع نہ ہوتا۔ کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدری صحابی، اور یہ اصل یمن کے رہنے والے تھے، اور مکہ مکرمہ میں شفٹ ہو گئے تھے، یمن سے مکہ میں آگے تھے، اور جب یہ ہجرت کر کے آگے تو ان کی بیوی اور بچے مکہ میں ہی رہ گئے، ہجرت کے اسباب نہیں تھے۔ ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ خود ہجرت کر کے آگے اور ان کی آل و اولاد مکہ میں رہ گئی۔ اسباب ہجرت کے نہیں تھے، ظاہر ہے جانے کے لیے سواریاں چاہیے اور انتظامات چاہیے، تو بہرحال ان کی بیوی اور بچوں نے ہجرت نہیں کی، وہ وہیں رہ گئے، اور جناب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگے، اور بدری صحابی تھے، جلیل قدر صحابی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وہ راز تھا، جنگی راز تھا کہ جناب مکہ فتح ہونے کی آپ ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، وہ راز انہوں نے لکھا خط مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کے نام، اور قریش مکہ کے نام خط لکھا، اور اس عورت کو جو آئی ہوئی تھی نا اس کو دے دیا کہ یہ جناب جا کے سرداروں کو دے دینا، ابو سفیان کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، اب وہ عورت خط لے کے چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا گیا۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو آپ نے جوڑا، اور کہا کہ جاؤ روضہ خوخاخ، ایک جگہ متعین کر دی آپ نے، فلاں جگہ سے ایک عورت جا رہی ہے، زعیمہ ایک مسافرہ جا رہی ہے، اور جاؤ جا کے اس کے پاس ایک خط ہے جو یہاں سے گیا ہے، وہ خط اس سے نکال کے لاؤ۔ یہ تو دوڑتے بھاگتے سرپٹ گھوڑے دوڑاتے پہنچ گئے اس مقام پر، اور مقام پر پہنچا تو ایک عورت جو ہے وہ اونٹنی پر سوار جا رہی ہے، اور اس سے جا کے کہا کہ خط نکالو۔ کون سا خط؟ کہا تمہیں مدینہ سے کسی نے خط دیا ہے؟ نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ کے نبی نے کہا تو کیسے نہیں ہو سکتا بھائی، یقین دیکھیے گا، ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے واپس آ جاتا، نہیں جی نہیں ملا، آپ کو غلط رپورٹ ملی۔ صحابہ کو یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اتنا یقینی مستحکم تھا، تو جب اس کو ڈرایا دھمکایا کہ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تو اس نے نکالا تو بالوں کی چٹیا کے اندر اس نے چھپا کے ڈالا ہوا تھا، وہ نکال کے دے دیا۔ اب یہ خط دونوں نے لیا، لے کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، پڑھا نہیں کھولا نہیں، اس لیے کہ امانت ہے، کیا پتہ کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور آپ علیہ السلام نے خط کھولا تو وہ خط لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے قریش کے نام، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ مضمون تھا
کہ من حاتب ابی بلتعہ الی رؤساء قریش، یہ خط جا رہا ہے حاتب بن ابی بلتعہ کی جانب سے قریش کے رؤساء کی جانب، اور یہ لکھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم بجیش کالسیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر آپ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، رواں دواں ہونے والے ہیں، اور وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لو سارا الیکم وحدہ، اگر اکیلے بھی اللہ کے نبی آ جائیں گے، لنصرہ اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرے گا تمہارے خلاف، فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ مَا وَعْدَهُ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اللہ پاک وہ وعدوں کو پورا کرے گا۔ تو یہ اطلاع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، بلایا، کہا حاتب یہ کیا ہے؟ جی خط ہے۔ آپ نے لکھا؟ جی میں نے لکھا۔ یہ کیوں لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال دی، دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یہ آپ کے راز کو فاش کیوں کیا اس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر صبر کرو، یہ بدری ہے، بدری، یہ کیا ہے؟ بدری ہے، بدر میں اس نے شرکت کی ہے، اور بدر والوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیے، بات تو سننے دو پوری اس کی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، اور آپ کا کردار صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ راز فاش کیا انہوں نے، اقرار بھی کر لیا یہ خط میرا ہے اور میں نے لکھا ہے، اور رؤساء کے قریش کے نام لکھا ہے۔ جنگی راز کو فاش کرنا کتنا عظیم جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، مطلب ہے کہ آپ کے تعلقات غدار اور دشمن قوم کے ساتھ ہیں، جانتے ہو نا؟ پھر دشمن قوم کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں تو آپ کے اوپر غداری کی بات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ لیکن اگلے کی بات سن لو پوری۔ ہمارے ہاں اگر یہ معاملہ ہوتا تو زد و کوب، مار پٹائی، ڈنڈا، لات، مکہ، جو کچھ آیا بند کر دو جیل کو، جیل میں اس کو، لیکن ایسا نہیں۔ وہاں اللہ کے رسول ہے، اگلے کی بات پوری سن لو، توجہ سے سن لو، اس کی بات اندر کی سننے تو دو، شکایت کیا ہے، کیوں کیا اس نے، صبر ہے، معاملہ کیا۔ نمبر 2 بدری ہے، بلند مقام رکھنے والا ہے۔ اتنا بلند مقام رکھنے والا آدمی اگر یہ غلط حرکت کر دی ہے تو کوئی سبب تو ہے، کیوں کی؟ اگر یہ کوتاہی اور غلطی ہو گئی تو کیوں ہوئی ہے، سننے تو دو۔ تو 2 باتیں یاد رکھیے گا، ایک تو بدری ہونا، بلند مقام کا ہونا، اور نمبر 2 دوسرا بات تو پوری سنو۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا حاتب کیوں لکھا؟ کہنے لگے رسول اللہ کی قسم میں منافق نہیں، میں منافق نہیں، آپ میرے خط سے اندازہ کریں اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو میرے نفاق پر دلالت کرتا ہو، میں نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ اکیلے بھی جائیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر میری بیوی اور میرے بچے تھے، اور میں ایک باہر کا آدمی ہوں، یمن سے آیا ہوا ایک پردیسی تھا، اور آپ میں سے ہر ایک کے وہاں اعزاء اقربا رشتہ دار ہیں، اور اگر آپ میں سے کسی کے بیوی بچے وہاں رہ گئے تو پیچھے تعاون کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے رشتہ دار موجود ہیں، گو کہ غیر مسلم ہیں، گو کہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہیں، لیکن اتنی آپ کو توقع اور امید ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جناب ایک شخص مسلمان ہو کے آ گیا، اس کی بیوی وہاں ہے، جب بیوی وہاں ہے تو بیوی کے بھائی، بیوی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، تو لیکن یہ کہ اتنا تو خیال رکھیں گے نا۔ تو اب میں نے یہ سوچا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس جنگ میں سب سے پہلے میرے بچے پسیں گے، ان کو یرغمال بنا لیا جائے گا، اور جناب ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ قریش پر ایک احسان کر دوں، اس احسان کی وجہ سے تاکہ وہ میرے بچوں کو تکلیف نہ دیں، بس اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہے، اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سچ کہا اس نے، ٹھیک،
اب میرے عزیزو یہ ہے بات سمجھنے کی کہ آپ نے فرمایا اولو الفضل، اہل علم، علماء، جلیل القدر لوگ، معاشرے میں ایک مقام اور مرتبہ رکھنے والے لوگ، ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو۔ اللہ کے واسطے مجھے بتائیے، آج کسی مولوی کی خامی اگر سامنے آ جائے تو ہم کیسا اچھالتے ہیں اس کو؟ ہم کیسے اس خامی کو اچھالتے ہیں؟ ہم کہاں کہاں نہیں تبصرے کرتے، ہم کہاں کہاں نہیں بات کرتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بلند مقام ہے بدری ہونے کی وجہ سے، آپ نے فرمایا درگزر کرو، اہل فضل کی غلطیوں کو درگزر کیا کرو، بلند مقام رکھنے والے کی غلطیوں کو درگزر کیا کرو بھائی۔ تو بھائی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو، علماء، اہل دین، مشائخ، بزرگان دین کے حوالے سے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، مت اپنی زبانوں کو گندا کرو، مت اپنی زبانوں کو خراب کرو۔ اور علماء کی، اہل دین کی غیبت کرنا یہ زہر آلود گوشت کھانا ہے، یہ عام گوشت نہیں ہے، یہ زہر آلود گوشت ہے۔ ویسے بھی غیبت کرنا بدترین جرم ہے، لیکن غیبت کسی عالم کی کرنا اور اس کی برائیوں کو اچھالنا، اور وہ بھی برائیاں جناب جن برائی جو برائی ہے ہی نہیں ہے، تحقیق کرنے کا تو مزاج ہی نہیں ہے، کسی نے آ کے کہہ دیا تو ہم نے یقین ہی کر لیا، ہم نے یقین ہی کر لیا۔ تو اس لیے تحقیقات کیا کرو، جو بات آپ کے پاس کسی نے پہنچائی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، راوی درست ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کہیں کسی نے پہنچانے والے نے صحیح پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، متعلقہ آدمی سے پوچھ لو آپ نے تحقیق فرمائی کہ نہیں فرمائی، حاتب کیا ہے یہ تحقیق کی نا آپ نے؟ اگر تحقیق نہ کرتے اور بلا تحقیق اگر سزا دے دیتے، اللہ کے نبی تو سزا دے سکتے تھے نا، لیکن نہیں، تحقیق امت کے لیے یہ سبق سمجھایا کہ ایسے معاملات میں پہلے پوچھ لو، صاحب معاملہ سے پوچھ تو لو۔ کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ مت کیا کرو، کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ مت کیا کرو۔ میرے پاس دسیوں مسائل آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میاں بیوی کے مسائل آتے ہیں، عورت شکایت لگاتی ہے میرے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں۔ ارے اللہ کی بندی، شوہر سے میری بات کراؤ، میں اس کی بات بھی سننا چاہتا ہوں۔ شوہر باتیں کرتا ہے، جی ایسی ہے، جی ویسی ہے، جی ایسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اولاد اور ماں باپ کہتے ہیں میں نہیں بھائی، میں نہیں کر سکتا ایسے۔ جب تک میں دو طرفہ بات نہیں سنوں گا میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دو طرفہ جب بات سنتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات اتنی بڑی نہیں تھی، وہ بات کا بتنگڑ تھا، بتنگڑ تھا بہت بڑا، حل ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ دو طرفہ بات سنا کرو۔ قرآن کریم کے اندر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا، کہ داؤد علیہ السلام کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، ایک نے کہا کہ جناب میرے پاس 99 دمبی ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ 99 دمبیوں والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1 مجھے دے دو اور میری 100 پوری کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس 99 والے سے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، تو نے ظلم کیا ہے بھائی، کہ تیرے پاس 99 ہیں اور 1 اور مانگ کر تو نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ فوری داؤد علیہ السلام کو احساس ہو کہ یہ تو امتحان ہے، دوسرے کی بات سنے بغیر میں نے کیسے فیصلہ دے دیا؟ نہیں سمجھے بات؟ دیکھنے میں کتنا بڑا ظلم آیا کہ 99 جس آدمی کے پاس ہوں اور وہ 1 اور مطالبہ کر رہا ہے کہ 1 اور مجھے دے دو تاکہ 100 میرے پاس پوری ہو جائے۔ بس سن تو لو، اس کی بات بھی تو سن لو، مدعی مدعا علیہ دونوں کی باتوں کو سنو نا، پھر فیصلہ کرو، پھر کسی نتیجے تک آدمی پہنچتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ ایک بات سن کر، ایک طرفہ بات سن کر، ہاں یار یہ تو واقعی ظالم ہے، کسی نے آ کے بتایا فلاں نے ایسا کیا، ہاں 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 بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ نہیں بھائی، توبہ کرو اس بات سے، توبہ کرو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب اس پر تنبیہ آئی کہ اے ایمان والو، کافروں کے ساتھ
اپنے علائق اور تعلقات نہ بڑھایا کرو۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے سب کو تنبیہ ہوئی ہے کہ کافروں کی وجہ سے اور اپنی اولادوں کی وجہ سے تم کافروں سے علائق اور تعلقات مت بڑھاؤ، یہ اولادیں تمہارے کام نہیں ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنی اولادوں کی مصلحت کے لیے کافروں سے تعلقات نہ قائم کرو، اس لیے کہ یہ اولادیں تمہیں کام نہیں آئیں گی۔ بس یہ ہے مضمون پہلی آیات کا۔ اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، لا تتخذوا مت ٹھہراؤ، مت بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور تمہارے بھی دشمن ہے نا، کافر ہے تو اللہ کا بھی دشمن ہے، ایمان والوں کا بھی دشمن ہے، مت بناؤ ایسے دشمنوں کو اولیاء، دوست، دلی دوست مت بناؤ۔ کس طرح سے؟ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم چھپ چھپا کر، تلقون پھینکتے ہو، الیہم ان کی طرف ڈالتے ہو، پھینکتے ہو، بالمودہ دوستی کا پیغام، تعلق کا پیغام۔ آپ نے تعلق بڑھانا چاہا تاکہ آپ کے بچے اور بیوی محفوظ رہ سکے نا، آپ نے یہ تعلق بڑھانا چاہا، حالانکہ وقد کفروا، وہ کفر کر چکے ہیں، وہ کافر ہیں۔ کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ بما جاءکم من الحق، جو حق تمہارے پاس نبی لے کر آیا ہے۔ تو لہٰذا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، لہذا ایسوں کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا سبب یہ ہے، وہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے مکہ سے رسول کو بھی نکالا ہے اور تمہیں بھی نکالا ہے۔ نکلنے پر مجبور کیا نہیں کیا؟ ہجرت پر کس وجہ سے نکالا؟ اس بنیاد پر ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اپنے پروردگار پر، اس ایمان کی وجہ سے انہوں نے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا، اور سن لو اگر تم نکلو جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلو، تو پھر تمہیں ایسوں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی چاہیے۔ اگر مکہ فتح کرنے کے لیے تم نکل رہے ہو تو ان دوستیوں کو چھوڑ دو۔ پھر آگے تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپ کے پوشیدہ تو سر سے ہے نا، سر پوشیدہ رکھنا، تم پوشیدہ طور پر ان کی طرف محبت کا پیغام ڈالتے ہو، حالانکہ وَأَنَا أَعْلَمُ، میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم پوشیدہ کرتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور تم میں سے جو یہ کام کرے گا آئندہ، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو آج ہم تو کافروں کے ساتھ دوستیاں لگانا کوئی برا تھوڑی سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے کاروباری دوست ہیں، آج ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، آج ہمارے دیگر جو ہے نا ان سے مقاصد اور اہداف ہیں، جبکہ وہ کافر سراسر کھلا اسلام کا دشمن ہے۔ اس کی زبان سے بارہا ہم اسلام کے خلاف بری باتیں سن چکے ہیں، پھر بھی ہم باز نہیں آتے، پھر بھی ہمارا اس سے دلی تعلق ہے۔ سمجھے بھائی؟ بڑے ظلم کی بات ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات۔ ایک صاحب مجھے ملے اور ایک کرسچن، اور کہنے لگے یہ جناب بڑے فخر سے گزشتہ 30 سال سے ہمارے تعلقات ہیں، اور ہمارے گھر آنا جانا، ہمارا ان کے آنا جانا، ان کا ہمارے آنا جانا، کوئی ذرہ برابر فرق ہی نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں۔ تو مجھے بتاؤ اس گندی اور بری صحبت کا اثر نہیں آئے گا؟ اونٹوں کے ساتھ جو رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ جو گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جو بکریوں کے ساتھ رہتا ہے اس میں عجز اور عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ تو جانوروں کے اثرات انسان میں منتقل ہوتے ہیں، تو کیا کافروں کے اثرات انسان میں منتقل نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں منتقل ہوگی؟ آپ 100 بار دعویٰ کریں جی میں تو بڑا یہ ہوں، بڑا وہ ہوں، ایک کریٹ کے اندر ایک سیب رکھو داغا ہوا اور باقی سارے درست ہیں،
ایک بیچ میں خراب ہے تو وہ خراب جہاں ہوگا آس پاس والوں کو خراب کر دے گا. ماحول ہے ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ماحول خراب کر دے گا. تو اس لیے بھائی چیزیں بھی اثر پکڑتی ہیں تو انسان تو کیوں نہیں اثر پکڑے گا؟ چیزیں بھی اثر پکڑتی ہیں، اس لیے توبہ کرنی چاہیے. آگے دیکھو، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اور یہ جو مکہ والے کافر ہیں، قریش ہیں، ان یثقفوکم، اگر تمہارے اوپر قابو پالے، یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے دشمن بن جائیں گے. ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف لمبا کریں گے، مانا تمہیں ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو بھی تمہارے خلاف کھولیں گے، بِالسُّوء، برائی کے ساتھ. آپ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو، وہ اپنی زبانوں کو بھی تمہارے خلاف کھولیں گے. وَوَدُّوا، اور وہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم واپس کافر بن جاؤ، تمہارے کفر کا انتظار کرتے ہیں. اور سن لو، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، ہرگز فائدہ نہیں دے گی کیا چیز تمہیں؟ تمہارے ارحام، قرابت داریاں فائدہ نہیں دیں گی. وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہیں تمہاری اولاد فائدہ دے گی. یوم القیامہ، کس دن؟ یفصل بینکم، اللہ تمہارے اور تمہاری اولادوں کے درمیان میں جدائیاں ڈال دے گا، جدائیاں آ جائیں گی. آج اولاد کام نہیں آ رہی ہے. جس اولاد کی وجہ سے آج کافروں سے تو نے دوستی لگائی ہے، کافروں سے تعلق قائم کیا ہے، یہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. بصیر، بہت دیکھ رہا ہے. اب آگے ایک مثال ذکر فرمائی، اور یہ بھی بڑی شاندار اور بڑی عجیب مثال. توجہ فرمائیں، قرآن کریم میں سب کے سب، یہ بڑا جو بات میں کہنے لگا ہوں بڑے غور سے سنیے گا، تمام انبیاء کی سیرت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا گیا. سورۃ الانبیاء میں 17 نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور آخر میں کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہر حال میں ہمیں ہی پکارتے تھے، مانا یہ کہ خوف کے وقت بھی خوشی کے وقت بھی ہمیں ہی پکارتے تھے. وکانوا لنا خاشعین، اور ان کے دل ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ 17 نبیوں کا تذکرہ کیا. پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ تو نبی تھے، ساتھ ایک خاتون کا ذکر بھی آ گیا، والتی احسنت فرجہا، حضرت مریم کا تذکرہ بھی سن لیا. ان کو بھی اللہ پاک نے اسی صف میں شامل فرمایا. یہ عورتوں کے لیے سبق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بہت، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک جماعت تھی جو اللہ کی فرما بردار تھی، جس میں یہ نبیوں کا تذکرہ بھی آیا، اور جس میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ آیا، جس نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی تھی. تو یہ جو تذکرہ ہم نے کیا ہے 17 نبیوں کا، اور اسی طرح سے حضرت مریم کا، ان کی زندگی تمہارے لیے قابل اتباع ہے، قابل نمونہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح سے قرآن کریم ذکر کرتا ہے کس کی زندگی؟ انبیاء علیہ السلام. اسی کو کہتے ہیں قصص الانبیاء. قصص الانبیاء میں یہی بات آتی ہے، انبیاء کے کردار کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کے اخلاق کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کا اللہ کی طرف رجوع ذکر کیا جاتا ہے، ان کا خوف خدا ذکر کیا جاتا ہے، امت کے ساتھ خیر خواہی ذکر کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء. ٹھیک ہے. نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی خاص طور پر نمونہ قرار دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انبیاء کی زندگی عمومی طور پر تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے خاص طور پر نمونہ ہے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھ رہا ہوں. پھر جہاں سورۃ الاحزاب کی آیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، ساتھ ساتھ اگلی بات جو آئی ہے وہاں ازواج مطہرات کی زندگی کو ذکر کیا. بڑی اہم بات ہے.
کہ کوئی عورت یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ میرے لیے قابل نمونہ تو ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عمل میں تو مجھے رہنمائی نہیں ملے گی۔ پردے کے مسائل آگے، ازدواجی زندگی سے متعلقہ مسائل آگے، غیر محرم سے گفتگو کا سلیقہ اور انداز آ گیا، وہاں اللہ پاک نے مسلمان عورتوں کے لیے ازواج مطہرات کی زندگی کو ذکر فرمایا، تو کوئی بات چھوڑی نہیں گی، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب مردوں اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے خاص مسائل میں کس کی زندگی؟ بولو، ازواج مطہرات کی زندگی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یعنی پہلی بات کیا ہو گئی کہ انبیاء کی زندگی عمومی طور پر قابل نمونہ ہے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تیسرے نمبر پر خاص طور پر قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی قابل نمونہ قرار دینے کے بعد جس نبی کی زندگی کو قرآن خاص طور پر اجاگر کرتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ یہاں پر ایسا ہی ہے، یہاں پر وہی الفاظ ذکر فرمائے جو محمد رسول اللہ کے لیے آئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہی لفظ یہاں پر آیا کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف پہلو کے اعتبار سے تمہارے لیے قابل نمونہ ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو ذکر کیا گیا جو میرے اور آپ کے لیے قابل نمونہ ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، انہوں نے اپنا خاندان اور انہوں نے جناب اپنے باپ کو اور اپنے قرابت داروں کو کافر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، خیر باد کہہ دیا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے قرابت دار اگر غیر مسلم ہیں تو ان سے کیا کرنا چاہیے؟ لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب بات سمجھے؟ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اس اسوہ حسنہ کو اجاگر کیا۔ لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کریم عجیب کلام ہے اللہ کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اچھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اللہ کو ناپسند آئی ہو؟ ہاں ایک بات ہے، وہ تمہارے لیے قابل نمونہ نہیں ہے، اس کو مستثنا کر دیا۔ وہ کیا؟ ابراہیم جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے وہ چیز تمہارے لیے قابل نمونہ نہیں ہے۔ باپ کافر ہے، اس کے لیے استغفار نہیں کرنا، اس کے لیے ایمان کی دعا تو کر سکتے ہو، استغفار نہیں کرنا اس کے لیے۔ بات سمجھے؟ اور سورہ توبہ میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی صفائی بھی دی کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور وہ وعدہ ہے سورہ مریم کے اندر ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے مطابق استغفار کرتے رہے۔ فلما تبینا، جب ابراہیم السلام کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی انہ عدو للہ، کہ میرا باپ کفر پر ہی مرے گا، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور بہت تحمل مزاج تھے۔ اب آئیے آیت میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین ایک پیغام ہے، کفار سے قطع تعلق کرنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس میں؟ اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، اذ قالوا، جب کہا ان سب نے، ابراہیم نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کیا کہا؟ لقومہم، اپنی قوم سے کہا، اپنی برادری سے کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، تمہارے عقائد تمہیں مبارک ہوں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اور ان بتوں سے بھی ہم بری ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم، اور ہم تمہارا انکار کر رہے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت رہے گی. والبغضاء، اور بغض رہے گا. ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. ہاں، اس بغض اور اس عداوت کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے، ہمارے تمہارے درمیان کی عداوتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. پتہ یہ چلا کہ عداوت اور بغض جو دل میں پالا جاتا ہے، جو دل میں رکھا جاتا ہے، وہ صرف کفر کی وجہ سے ہوتا ہے. آج ہم ایماندار آدمی کے ساتھ بغض پالے ہوئے ہیں، اور صاحب ایمان ہے نیک آدمی کے ساتھ ہم بغض اور عداوت پالے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں بغض اور عداوت رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اور جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کے بغض کیا ہو جائیں گے؟ تو مسلمان کے ساتھ پھر بغض رکھنا چاہیے؟ نفرت رکھنی چاہیے؟ نہیں. ہاں، آگے مستثنا دیکھو. الا قول ابراہیم، سارا ابراہیم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے نمونہ ہے، مگر ابراہیم کا یہ قول اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے ابا استغفار کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کے عذاب سے میں آپ کو نہیں بچا سکتا. یہ قول ابراہیم کا تمہارے لیے نمونہ بولو نہیں ہے. ربنا علیک توکلنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی مناجات سنیے گا. انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وإلیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة، اور یہ دعائیں کی ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا. للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنانا کہ ہمیں ستاتے رہیں. واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرمانا اے ہمارے رب. انک انت العزیز الحکیم، اس لیے کہ آپ غلبے والے ہیں، آپ مغلوب نہیں ہو سکتے. الحکیم، حکمت والے ہیں. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ارے ان لوگوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان، اللہ سے امید رکھتا ہے. یرجو اللہ، امید رکھتا ہو، اور آخرت کے دن کا جیسے یقین ہو. یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائے تھے. وہاں پر فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ الفاظ وہاں پر بھی آئے ہیں. ومن یتولی، اور اب سن لو صاف کھلا پیغام سن لو. ومن یتولی، اور جو دوستی رکھے گا، کافروں سے تعلق رکھے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے. وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہاں ہو گئی بات پوری. اب ایک اور مضمون آیا بڑا شاندار. یا اللہ ہم ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، اس لیے تعلقات قائم کرتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگے، اور وہ ہیں ہمارے قرابت دار. کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا تایا ہے، اور آپ نے منع کر دیا کہ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. تو ایمان کی دعا کرو، اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، اور اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے گا. ان میں سے بہت سارے مکہ فتح ہوتے وقت مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو مسلمان ہو گیا اس کو کیا کریں گے؟ سینے سے لگا لیں گے. وہ ساری عداوتیں ختم ہو گئیں. اب دیکھو وہ ایک بشارت اللہ نے خوشخبری سنائی ہے. عسى اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے، یقین ہے اللہ پاک ڈال دے بینکم، تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم، اور تمہارے اور ان کے درمیان میں جن میں دشمنی ہے، مودت اور محبت کو ڈال دے. واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک قدرت والا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 7 بڑی پیاری ہے. اگر کسی آدمی کا آپ سے بغض اور نفرت بلا وجہ ہو، جیسے میاں بیوی کے درمیان میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو یہ آیت اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہے. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے اور دم کرے، دم پانی پر کر کے پی لے فریقین دونوں، تو انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. سمجھے بھائی؟
اور دوستو ناجائز نہیں لے کے جانا اس آیت کو. یہ جوان سن رہے ہیں کان کھڑے ہو جاتے ہیں جو جوانوں کے, سمجھے بھائی کیا؟ چلو محبت کی آیت مل گئی ہے, چلو ہم آزمائیں گے کہیں وظیفہ. ارے بھائی ناجائز میں نہیں ہے. میں نے عرض کیا میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو گئی ہے, اولاد ماں باپ میں نفرت پیدا ہو گئی ہے, بہن بھائیوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور ایک اور جگہ پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں اور وہاں آپ کے معاملات خطرے میں پڑ گئے ہیں. جو آپ کا باس ہے اس کے دل میں کوئی ایسی نفرت آ گئی ہے, آپ پر سختیاں بلا وجہ کر رہا ہے, تو یہ آیت اس موقع پر بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کی نیت کر کے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 21 مرتبہ, اور پھر دعا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا اثر. اب آگے بتایا, تخفیف سمجھائی. لا ینہاکم اللہ, کس قسم کے کافروں سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا دلی دوستی نہ لگانا. لا ینہاکم اللہ, اللہ نہیں روکتا, عن الذین, ان کافروں سے, لم یقاتلوکم, جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کر رہے. اس سے مراد ذمی کافر ہیں جو آپ کے ملک میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں, ذمی رہ رہے ہیں نا, یا ان کی اور آپ کے درمیان میں کوئی مصالحت ہوئی ہے اور وہ کسی قسم کا آپ کے خلاف کوئی حربہ استعمال نہیں کرتے. فی الدین, جو دین کے معاملے میں آپ سے نہیں لڑتے. ولم یخرجوکم من دیارکم, اور جناب انہوں نے تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے. کوئی حرج نہیں ہے. ان تبروہم, تم ان کے ساتھ احسان کرو, دلی دوستی نہیں, تبروہم, احسان کرو, نیکی کرو. بیمار تھا تو آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر لیا, پیسے کی ضرورت تھی وہ آپ نے پوری کر لی, جیسے آپ کو واقعہ سنایا اس عورت کا کہ آپ علیہ السلام نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, اور انصاف کرو. ان اللہ يحب المقسطین, اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اور انما ینہاکم, بے شک اللہ منع کرتا ہے, اللہ عن الذین, ان لوگوں سے, قاتلوکم فی الدین, جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں جیسے مکہ کے مشرکین. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور انہوں نے کیا ہے, تمہیں نکالا ہے. اور وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, اور تمہارے نکالنے پر انہوں نے دوسروں کی مدد کی ہے. یہاں تمہیں اللہ منع کرتا ہے کس چیز سے؟ ان تولوہم, کہ ان کے ساتھ تم دوستی لگاؤ, منع کرتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, اور جو ان سے دوستی رکھے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ کیا سمجھے جائیں گے؟ دوستی لگانے والے کیا سمجھے جائیں گے؟ ظالم. ارے دوستی لگانے والا ظالم, نماز تہجد گزار سارے نیک اعمال ہونے کے باوجود یہ بھی ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ استعمال کرنا. یہ دل محبت کی جگہ تھی, مسلمان کو لیے آپ یہاں جگہ رکھتے, آپ نے کافر کو جگہ دی اس کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اب یہ وہی بات آ گئی ہے حدیبیہ کے موقع پر جو عورتیں مسلمان ہو کے آئی ہے. اے ایمان والو, اذا جاءکم المؤمنات, جب مومن عورتیں آئی, مہاجرات, ہجرت کر کے, فامتحنوہن, تو ان کا تھوڑا سا امتحان لے لو. معنی یہ کہ جانچ پڑتال, ضروری عقائد ان سے پوچھ لو. اللہ اعلم بایمانہن, اللہ پاک ان کے ایمان کو جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات, اور اگر امتحان سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ مومنات ہیں, فلا ترجعوہن الی الکفار, اب ان کو کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو. کیوں؟ لا ہن حل لہم, اس لیے کہ یہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں. ولا ہم یحلون لہن, اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہیں, وہ کفر پر ہیں, لہٰذا اسلام اور کفر کے درمیان میں نکاح قائم نہیں ہوتا. اچھا جی, وآتوہم ما انفقوا, اور جب یہ تمہارے پاس آ گئی ہیں تو ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد تم نکاح کر سکتے ہو, عدت پوری ہو جانے کے بعد. لیکن وآتوہم ما انفقوا, تم ان کافروں کو دے دو ما انفقوا, جو مہر انہوں نے اس پر خرچ کیا تھا نا. اور یہ عورت جو تمہارے پاس آ گئی ہے, یہ کس کی بیوی تھی جی؟ یہ فلاں کی بیوی تھی. کتنا مہر اس نے دیا تھا؟ اتنا مہر دیا تھا. اب یہ تمہارے پاس آ گئی ہے تو یہ مہر اتنا اس کو دے دو, اور عدت گزرنے کے بعد اس سے تم نکاح کر لو.
ولا जुनाह अलैकुम, कोई गुनाह नहीं है अन तनकिहुहुन्ना, कि तुम इनसे निकाह कर लो, इदा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम क्या दे दो इनको, इनके महर दे दो। देखो ना कितनी ताकीद कर रहा है कुरान महर की, कि जब इनका महर दे दो तो ताकीद जो है, महर दे दो तो निकाह कर लो, कोई हरज नहीं है। इजा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम इनका महर दे दो। महर देना ज़रूरी होता है भाई, यहाँ हम लिखवा देते हैं। कब देंगे जी? इंद तलब, शाबाश, इंद तलब। उस बेचारी ने सारी जिंदगी तलब नहीं किया तो नहीं मिलेगा, तलब किया तो कुछ मिल जाएगा। समझ में आ नहीं गया? निकाह आज से 25 साल पहले हुआ था। 25 साल पहले जनाब 5,000 रुपया महर रखा था। उस वक्त 5,000 की कोई अहमियत थी, आज 5,000 की क्या अहमियत है? आज वो उसको दे रहा है तो क्या है भाई। इसलिए जेवर की शक्ल में रख लिया जाए तो फिर जब देगा तो पता भी चलेगा। बात समझे नहीं समझा? फिर पता भी चलेगा कि हाँ महर दिया है। तो इसलिए महर दिया करो भाई, महर दिया करो। और बच्चों जवानों जो निकाह के करीब आ गए हैं महर नक़द दिया करो, नक़द मार दिया करो, इंद तलब मत लिखवाया करो। और महर मुअज्जल बाद में उधार, उधार वलीमे का नहीं उधार, शादी हाल का नहीं उधार, बाकी किसी शय का नहीं उधार, बीवी के साथ उधार। बड़ी बुज़दिली की बात है, बड़ी बुज़दिली की बात है, बीवी के साथ उधार कर रहा है। समझे भाई? ये उसका हक है, वो बेचारी बोलती नहीं है, समझे भाई। और अगर उसने मांग लिया तो ये क्या कहेगा? अरे तो मैं कोई भाग रहा हूं, मैं कोई भाग रहा हूं? तो ये गलत है, उसका हक है। और वो जनाब उसका हक है। और फिर जो महर उसी का हक है, उस महर को शोहर वापस नहीं ले सकता बगैर उसकी इजाज़त के, बगैर उसकी इजाज़त से। और वो भी इजाज़त, दिली इजाज़त देगी तो तब। ज़बरदस्ती करके ले गया, जाके बेच बाच के खा पी के आ गया, ये जायज़ नहीं है इसके लिए, ये औरत का हक। वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, और फरमाया कि वला तुमसिकू, और न कब्ज़ा में रखो हैं, बिइसमिल कवाफिर, काफिरों की औरतों को, यानी काफिरों की औरतों को जनाब तुम अपने कब्ज़े में न रखो। माना ये कि वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, काफिर औरतों को अपने निकाहों में मत रखो, इसलिए कि अब तुम्हारा और उनका निकाह टूट गया। वस्अलू मा अनफक्तुम वलयस्अलू मा अनफकू। बात समझे भाई? तो माना ये हुआ कि अगर कोई औरत क्या है, काफिरा है, और वो इस्लाम नहीं लाई है, तो उसको मक्का में ही छोड़ दो, उसका और तुम्हारा निकाह क्या हो गया? ख़त्म हो गया। वो वहाँ किसी काफिर से निकाह कर ले, और जो वहाँ से मुसलमान होकर तुम्हारे पास आई है उससे तुम निकाह कर लो। बात समझे नहीं समझे? और तुमने जो महर दिया था अपनी बीवी को, वो उस काफिर से वसूल करो जिस काफिर से उसने निकाह किया है। और तुम्हारे पास जो मुसलमान औरत आई है, इसके शोहर ने जो इसको महर दिया था, वो आप महर उस शोहर को दे दो। अब देखो, वस्अलू मा अनफक्तुम, और तुम ले लो, सवाल कर लो, मा अनफक्तुम, जो महर तुमने खर्च किया था, वल यसअलू, और काफिर भी तुमसे मांग लें, मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया था। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है। यहकुमु बैनकुम, अल्लाह फैसले करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, जानने वाला, हिकमत वाला है। व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम मिनल कुफ़्फ़ारि फ़अक़बतुम, और फरमाया एक कानून ये समझाया है कि व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम मिनल कुफ़्फ़ारि फ़अक़बतुम फ़आतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू। फरमाया व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ार, अगर तुम्हारी कुछ औरतें काफिरों के पास रह गई हैं और उन्होंने मिसाल के तौर पर मार दी हैं, कत्ल कर दिया है, तो फ़अक़बतुम, तो तुम भी इतना बदला ले सकते हो। और फ़आतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू, फिर तुम ये कर देना कि जिनकी बीवियां मरी हैं काफिरों की, उनको इतना इतना महर दे देना जो उन्होंने खर्च किया था। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून, जिस पर तुम ईमान रखते हो। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका। अब ये 6 बातें बड़ी अहम आई हैं जो औरतों से ख़ास ताल्लुक़ रखती हैं। और ये उमूमी गुनाह, अगरचे उमूमी गुनाह हैं, लेकिन औरतों से ख़ास तौर पर बैत ली गई है। इन 6 गुनाहों से अपने आप को बचाना है। या अय्युहन नबी, ए नबी, इज़ा जाअकल मुअमिनात, जब ईमान वालियाँ आपके पास आएँ, युबायिअनका, आपसे बैत ले रही हों,
بیعت کے لیے آپ کے پاس آئیں تو اس سے جواز بیعت پتہ چلتا ہے۔ ایک بیعت ہوتا ہے بیعت اسلام۔ بیعت اسلام کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا، آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ بیعت کہتے ہیں عہد کرنا، یہ ہے بیعت اسلام۔ اور ایک ہے بیعت جہاد، جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حدیبیہ کے موقع پر وہ درخت کے نیچے بیعت جہاد کی تھی حضرت عثمان کے قصاص پر، اس کو کہتے ہیں بیعت جہاد۔ اور ایک ہوتا ہے بیعت ترک ذنوب، بیعت ترک ذنوب، گناہ کے چھوڑنے کی بیعت۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں کیا ہونا چاہتا ہوں؟ آپ مجھے بیعت فرما لیں، مجھے بیعت کر لیں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، یوں کہتے ہیں میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ کیا ہوگا کہ وہ جناب آپ کا ہاتھ پکڑے، اپنے ہاتھ میں رکھے، مصافحہ کرے اور آپ سے وہ کلمات کہلوائے۔ کیا کلمات کہلوائے گا؟ یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادتین کا اقرار کروائے گا، اور پھر اس کے بعد عہد کروائے گا کہ آپ تم یہ کہو میں وعدہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، نفاق سے، شرک سے، جھوٹ سے، ہر قسم کے گناہ سے، اور میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، جو جو احکام آپ مناسب سمجھتے ہیں ان احکام کا بیچ میں تذکرہ کر دیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں، اور پھر یہ بیعت ہونے والا ان سے اپنا تعلق رکھے کہ اپنا مسئلہ اور اپنے دل کے امراض ان کو بتاتا رہے، جا کے بتائے کہ جی نمازوں میں آج کل بڑی سستی چل رہی ہے، جو علاج بتائے اس کے مطابق حل کرے، اور یہ بتائے جی کہ جناب مجھے آج کل تکبر بڑا آ رہا ہے، اچھا جو تکبر کا علاج بتائیں وہ علاج کرے، جو کہے کہ مجھے حسد بہت زیادہ آج کل آتا ہے تو وہ حسد کا علاج بتائے تو اس پر عمل کرے۔ اس طرح سے بیعت سے فائدہ ہوتا ہے۔ صرف بیعت ایسے زبانی کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ شیخ کی بات سنیں گے نہیں، اعمال نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر جو بیعت ہے آپ کے سامنے ہے، یہ اسی طرح سے بیعت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں عورتیں اور انہوں نے بیعت کی۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ذکر کرنے کی ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عورتوں سے بیعت فرماتے تھے تو عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، ید امرأۃ قط، آپ کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، کبھی بھی کسی عورت کے جسم پر آپ کا ہاتھ نہیں لگا، الا ذا محرم، ہاں مگر محرم عورت، اور یا یہ کہ باندھی ہو، بس محرم عورت، منکوحہ عورت، باندھی عورت، باقی غیر محرم پر کبھی بھی آپ کا ہاتھ نہیں لگا۔ تو عورتوں سے جو بیعت ہوتی تھی وہ پردے کے پیچھے سے ہوتی تھی، پردے کے پیچھے سے ہوتی تھی، آپ کلمات کہلوا دیتے تھے، یہ باتیں، یہ عہد آپ ان سے لے لیتے تھے، اور وہ کہتی تھی ٹھیک ہے ہم ان باتوں کا اقرار کرتی ہیں، بس یہ بیعت ہوتی تھی۔ اس طرح سے بات سمجھے بھائی؟ تو اس طرح سے آج کل بالکل سامنے چلا جانا اور اس میں جا کے جناب ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا، اور جناب بعض جگہ پر جہالت، حد درجے کی جہالت کہ وہ سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، جہالت ہے، کھلا نافرمانی ہے اللہ پاک کی۔ اس بیعت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، سمجھے بھائی؟ ہاں یہ تو پیر صاحب ہے نا، پیر صاحب کے لیے تو جائز ہے۔ اب نہیں بھائی، اللہ کے نبی کے لیے جو چیز جائز نہیں ہوئی تو پیر صاحب کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تو تم کون ہوتے ہو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہے، عصمت ہے، پاک دامنی ہے، سامنے صحابیات ہیں، ان کے دل بھی تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ہاتھ نہیں لگا، نہیں چھوا، تو میں اور آپ کہاں کے لوگ ہیں؟ اس لیے ایسی جگہ سے عورتوں کو بچنا چاہیے، رکنا چاہیے، بالکل رکنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے۔ ایسی جگہ جانا اور بالکل جائز نہیں ہے، ایسی جگہ پر جانا، ایسی جگہ سے بچا جائے۔ جو شخص متبع شریعت ہے، سنت کا پابند ہے، متبع شریعت ہے، اس سے آپ بیعت کر لیں، تو اس سے آپ بیعت ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ جو آدمی شریعت کا پابند ہے اور حرام سے بچتا ہے، کبائر سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ اپنے احوال اس کے سامنے رکھتے رہیں، رکھتی رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ خط کے ذریعے سے
کسی بھی طرح سے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ دن پہلے، دوست ایک لے کے آیا کہ جی یہ شراب کا عادی ہے۔ اچھا، تو کہتا ہے بار بار کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتی، بار بار کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتی۔ میں کہا کتنے کی روزانہ پیتے ہو؟ 600 کی روز شراب پیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا کل 500 کی خرید دی آپ، کل 500 پر، کرتے کرتے اب 200 پر آ گیا ہے۔ اللہ کرے گا چھوٹ جائے، ہے جی، 200 پر آ گیا ہے۔ اور پھر میں نے کہا میں نے روزانہ جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا ہے۔ تو اب وہ یہ تعلق کی بات نا، اب روزانہ جب میں پوچھتا ہوں کیا ہوا آج، اتنا ہوا، اب کیا حال ہے، اب ایسا ہے، اب تو سچ سچ بتایا ہے کیونکہ وعدہ کیا ہے سچ سچ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو کل پرسوں میں نے دیکھا وہ واقعتاً اس کے چہرے پر مجھے بہتری نظر آئی۔ تو اس طرح سے اچھی صحبت میں لے کے آؤ، اچھی صحبت میں جوڑو اپنے جوانوں کو، اپنی نسلوں کو اچھی صحبت میں بیٹھاؤ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بری صحبت، یہ شراب کی لت کہاں سے لگتی ہے؟ بری صحبتوں سے، اور کہاں سے؟ برائیوں سے لگتی ہے۔ اچھی مجالس نہیں ملتی جوانوں کو، بری مجالس میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کرتے کرتے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلے جناب کیا کرتے ہیں، وہ شیشہ لے لیتے ہیں۔ وہ شیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بس وہ شیشہ پیتے ہیں جی۔ نہیں، ہم تو کوئی گندی چیز نہیں پیتے، شیشہ پیتے ہیں، اس میں فلیور ہے۔ ہاں اس میں فلیور ہے بھائی، یہیں سے اللہ کے بندوں ہی بڑھتے 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 پھر بڑا فلیور، پھر بڑا فلیور، پھر بڑا۔ ہاں صحیح بات۔ ہاں یہ سب شراب کے نام پر، آپ یوں سمجھیں کہ حرام کے نام پر نت نئی چیزیں نکلیں گی اور لوگ ان کو حلال سمجھیں گے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بچاؤ یار۔ میں بڑا اس حوالے سے فکر مند رہتا ہوں اور بہت ان بچوں کو دیکھتا ہوں، یقین جانیے اتنی قیمتی صلاحیتیں ان کی تباہ ہوتی ہیں۔ یہ شراب نوشی میں تو دماغ ہی آدمی کا پاگل ہو جاتا ہے، کسی کام کا آدمی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اگر عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے بیعت لینا چاہتی ہیں تو اعلیٰ کیا شرائط ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ آؤ ماؤں بہنوں سب، مرد بھی اور مائیں بہنیں بھی، یہ 6 باتوں کا آج عہد کریں اور ہم یہاں بیعت کرتے ہیں ان 6 باتوں پر، انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں، نمبر 1، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نہیں جی ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں جی، ہم تو کہاں شریک ٹھہراتے ہیں؟ میرے عزیز، دکھلاوا ریاکاری شرک ہے، خواہشات کی پیروی شرک ہے، خواہشات کی پیروی۔ شادی کا موقع آ گیا تو جی کیا کریں، جی کیا کریں کیا نہ کریں، شادی ہے جی، شادی ہے جی، ہاں تو شادی ہے تو ذرا ہم اظہار کریں گے نا، ہمارے بچے کی شادی ہے، پہلے شادی ہو رہی ہے تو دبا کے جناب اس میں فحش اور دبا کے جناب نافرمانیاں، کیوں؟ اندر سے دل چاہ رہا ہے، خواہش ہے، تو خواہش کی پیروی کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ شرکیں آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، یہ شرک آج ہمارے اندر ہیں۔ پیسے جناب کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں تو پتہ چل گیا فلاں نے دیکھ لیا تو ذرا دکھا کے ایسے کر کے نوٹ ڈالا، 10 روپے کے ہوں تو مٹھی بھر کے دے دیا، 1000 کا نوٹ ہے تو یوں کر کے ڈال رہے نا، یہ بھی دکھلاوا ہے، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے اس شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ باریک شرک انسان کے اعمال کو تباہ کر، جیسے دیمک آدمی لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، اس طرح سے یہ شرک انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ ارے تمہارے پہاڑوں جیسے اعمال جب شرک ساتھ لگے گا تو 0 ہو جائیں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک ادھر 0 ادھر 0 ادھر 0 بڑھتا جا رہا ہے نا، اور ادھر 0 لگائیں گے تو گھٹتا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اسی طرح سے یہ شرک بڑے سے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال کے ساتھ لگتا ہے تو یہ اعمال 0 ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اس لیے بنیادی طور پر ہے اپنے عقائد کی اصلاح کرو، عقائد اپنے درست کرو، شرکیہ عقائد۔ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں پتہ نہیں یہ پکا لو جی، یہ پکا لو، یہ حسین کی نیاز، یہ حسن کی نیاز، یہ سبیل، کوئی سبیل پر پانی مت پیو، کوئی حسین کی نیاز، ارے سب اللہ پاک کی رضا کے لیے دینا ہوتا ہے۔ ارے نظر و نیاز اللہ کے لیے میرے عزیزو، نظر و نیاز اللہ کے لیے دینے کی ہے۔ نہ ایسی مجالس میں شرکت کرو، نہ ایسی مجالس کو دیکھو، نحوست ٹپک رہی ہے، نحوست ٹپک رہی ہے، مت دیکھو ان مجالس کو، سمجھو بھائی۔ اہل بیت کے تذکرے کرنا تو ثواب ہے، لیکن اہل بیت کے تذکروں کے پیچھے باقی صحابہ کو گالیاں دینا، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام محرم کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یا محرم کی عزت حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، محرم کی عزت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ، اس میں عبادت کا حکم ہے، 10 محرم کے روزے کا حکم ہے، یہاں تو 10 محرم کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، یہ تو سب شرکیہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ چلو نمبر 2، ولا یسرقنا، دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، خاص طور پر چوری عورت کی طرف منسوب کی ہے۔ ولا یسرقنا، عورت چوری کو گناہ نہیں سمجھتی ہے، خاص طور پر مال، شوہر کے مال میں چوری کو گناہ نہیں سمجھتی ہے، چھپا کے نکال لیتی ہے جی، ماں بیٹے کے مال سے نکال لیتی ہے، بہن بھائی کے مال سے نکال لیتی ہے، غنیمت سمجھ کے نکال لیتی ہے نا، مال غنیمت ہے، تو بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ بہن بھائی کی ملکیت الگ الگ ہے، الگ الگ ملکیت ہے۔ ہاں وہ عورت جس کا شوہر اس کا جیب خرچ نہ دیتا ہو تو اتنا نکال سکتی ہے جتنا جیب خرچ اگر دے تو وہ کتنا دیتا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا نکالنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ہر ماہ 5,000 روپیہ جیب خرچ دیتا تھا اور اس مہینے اس نے نہیں دیے تو ٹھیک ہے بھائی، تمہیں 5,000 نکالنے کی اجازت ہے، لیکن تم نے کہا آج 10 نکالوں گی نا، اپنے ہاتھ چڑھے تو یہ 5 تو ٹھیک ہے، 5 چوری، اس لیے فرمایا ولا یسرقنا، سمجھو بھائی۔ تو یہ اس لیے عورت کو نفلی صدقہ بھی شوہر سے پوچھ کے کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ مال جو شوہر نے اس کو دے دیا ہے، اس کی جیب خرچ، اس میں سے خرچ کرے، اس میں سے اپنی بہن پر خرچ کرے تو کرے، اپنے بھائی پر خرچ کرے تو کرے، ماں باپ پر خرچ کرے تو کرے، لیکن جناب وہ شوہر کے مال سے جناب سارا لوٹ لٹا کے لے جائے، یہ جائز نہیں ہے، ایسے اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ شوہر کو اس کے ماں باپ پر نہ خرچ کرنے دے، ارے آپ میرے ماں باپ پر تو کبھی بھی خرچ نہیں کرتے، تو میرے اس کے ماں باپ پر خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، یہ ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگر بچتا ہے تو ٹھیک ہے، ادھر بھی خرچ کرے، ساس سسر ہیں، مقام ہے ان کا بھی، ماں باپ کی جگہ پر ہے۔ ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، اور اسی طرح سے زنا نہیں کرے گی، معنی یہ کہ زنا اور زنا کا کوئی عمل، بد نظری کا زنا بھی نہ ہو، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا، یہ غیر محرم کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے، یہ بھی نہ ہو، غیر محرم کی طرف ناجائز میسیجز لکھنا یہ ہاتھ کے زناؤں میں شامل ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، توبہ کرو ان تمام چیزوں سے۔ ولا یزنین، اللہ اکبر۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ فتح ہوا اور یہ آیت سنی، جی تو مسلمان ہو گئی تھی نا وہ بھی، جنہوں نے حمزہ کا کلیجہ چھپایا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، قربان جاؤں اسلام پر۔ اسلام گزشتہ گناہوں کو کس طرح سے معاف کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، آج یہ بھی مسلمان ہوئی، اور جب یہ آیت سنی تو مسکرانے لگی۔ ولا یزنینا، ارے بھائی ہم تو زمانے جاہلیت میں ہم زنا کے قریب کبھی نہیں گئی ہیں، تو اب تو اسلام کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، سمجھے بھائی۔ ہاں یہ عفت پاک دامنی اس جہالت کے ماحول کے اندر بھی یہ عفت اور پاک دامنی ان عورتوں میں تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ہم زنا کے قریب تک نہیں پھٹکی، تو اب تو اسلام کی عزت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ اولادوں کا قتل ایک تو وہی قتل تھا جو اس زمانے میں تھا، بتوں کے بھینٹ چڑھا دیتے تھے اولادوں کو، اور یا اس طرح سے کر دیتے تھے کہ جناب بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی رشتہ مانگنے نہ آئے، اور اسی طرح سے جناب کیا ہے، بڑے ہو کے کھائیں گے کہاں سے، منصوبہ بندی کرنا، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ منصوبہ بندی کرنا کیا ہے؟ قتل اولاد۔ امید ہو جانے کے بعد بچے کو ضائع کرنا، امید ہو جانے کے بعد، جان پڑ جانے کے بعد بچے کو ضائع کرنا قتل اولاد۔
صاف صاف قتل اولاد ہے یہ۔ قتل اولاد کا یوں سمجھے کہ ایک قتل، ایک نفس اور جان کے قتل کا گناہ اس کو ملے گا امید ہو جانے کے بعد، اور جب اس پہ جان پڑ گئی تو۔ اس سے پہلے ایسے اسباب اور ادویات اختیار کرنا، مانع حمل کی ادویات کا اختیار کرنا گنجائش اور جواز ہے، ضرورت کے تحت جواز ہے۔ اور وہ ضرورت یہ ہے کہ عورت کی بیماری ہے، بچہ جننے کی طاقت مثال کے طور پر اس میں نہیں رہی ہے، اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، ایسی کوئی پریشانی ہے تو وہ گنجائش ہے۔ لیکن جب امید ہو گئی ہے اور اس میں جان پڑ گئی ہے تو اب بھلے ماں کو خطرہ ہو، اب اس کا قطع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور یہ قتل اولاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دینی تعلیم سے محروم رکھنا یہ بھی قتل اولاد ہے بھائی، دینی تعلیم سے محروم رکھنا بھی قتل اولاد ہے۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، اور فرمایا کہ وَلَا يَأْتِينَ، پانچویں شرط یہ ہے نہیں لے کر آئیں گی بہتان، الزام تراشی نہیں کریں گی، يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، آمنے سامنے سے، ایدیہن وارجلہن کا معنی یہ ہے آمنے سامنے سے، یعنی ہر چھوٹی بات پر بہتان، بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں نا عورتیں، یہ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ الزام تراشی، بہتان تراشی ہیں، ساس پر بہتان لگانا، ساس بہو پر بہتان لگائے، اور نند پر بہتان لگانا، بھاوج پر بہتان لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو آج کل عام چل رہا ہے گھروں کے اندر، ہیں بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا ہے جی۔ فون پر کوئی بات کر رہی ہے، ارے بدگمان نہ ہو جاؤ، نہ بدگمان نہ ہو جاؤ، گو کہ گھر میں بچی کو، خاص طور پر بیٹی کو، خاص طور پر بہو کو ایسا موقع فون کا اس طرح سے نہیں دینا چاہیے کہ ساس کو بدگمانی پیدا ہو، وہ الگ کمرے میں پیچھے سے کنڈی لگا کر گو کہ ماں سے بات کر رہی ہے، ایسا کرنے سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ میری بچی جو یہاں آئی ہے، اب اس بچی کا یہ گھر ہے، اب اس بچی کا یہ گھر ہے، اب اس کا یہ گھر ہے، اب اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے، اس کو سمجھے تو اس کا گھر سنورے گا۔ اب بھی اگر اس کا کنیکشن ادھر ہی جڑا ہوا ہے اور جناب ہر مشورہ یہ وہیں سے لے کے چل رہی ہے تو پھر گھر میں فساد پیدا ہو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب یہ دیکھ رہی ہے کہ شوہر اچھا ہے، نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے، نباہ میرا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو شوہر کی ماں میں، شوہر کے باپ میں اگر کوئی برائی ہے تو درگزر کر دے، برداشت کر لے اپنے شوہر کے پیچھے۔ یہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایک عنوان بیان کرنے کا بڑا میری تمنا ہے کہ یہ عنوان بیان کروں، ایک عورت کہاں تک برداشت کرے اور کہاں تک برداشت کرنے کے بعد پھر اپنے میکے شکایت لے کر جائے، اور کتنی برداشت کے بعد پھر وہ خلا کا مطالبہ کرے یا طلاق کا مطالبہ کرے۔ ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی موقع اور زندگی ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں بچیوں کو سمجھایا کرو، جب آپ اپنی بیٹی اور بچی کو رخصت کرو، اس کو کہو بیٹا اب تمہارا گھر وہی ہے، اب تمہارا گھر وہی ہے۔ آج اگر انہوں نے تمہیں نہیں آنے دیا اس عید پر، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، کل آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ناراض ہو، یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بھائی اپنی بچی کی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہو نا تو پھر برداشت کرنا، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے ایک شے دے دی ہے تو اب اس گھر کی رعایت اس کو رکھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں۔ اور وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، چھٹی بات یہ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ لفظ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ اگر نبی بھی تمہیں نیک کام کے علاوہ کی بات بتاتا ہے گناہ کی تو اس کی اتباع نہیں کرنی، تو عام آدمی کی کیسے کرو گے؟ پیر صاحب نے کہا جی، فلاں نے کہا جی، اگر وہ گناہ کی بات تمہیں بتا رہا ہے، بے پردگی کی بات بتا رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے نبی ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے ان 6 باتوں پر۔ کون سی 6 باتیں؟ نمبر 1 شرک نہیں کرنا، نمبر 2 چوری نہیں کرنی، نمبر 3 زنا نہیں کرنا، نمبر 4 قتل نہیں کرنا، نمبر 5 الزام تراشی نہیں کرنی، نمبر 6 نافرمانی رسول کی، شریعت کی نہیں کرنی۔ تو اب آپ ان کی فبایعہن، آپ ان کی بیعت لے لیجئے گا، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ پتہ چلا پیر اور شیخ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مریدوں اور متعلقین کے لیے کیا کرتا رہے؟ استغفار کرتا رہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
پھر آخر میں پھر پوری صورت کا خلاصہ دہرایا، اور صورت کا مقصد کیا تھا کہ غیر مسلم اقوام سے تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ لا تتولوا، مت دوستیاں رکھو، قوما، ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غصہ کیا اور غضب کیا، قد یئسوا من الآخرہ، کہ وہ آخرت سے مایوس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ آخرت سے مایوس ہو گئے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح سے جناب یئس الکفار، کافر مایوس ہو گئے ہیں، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ اب یہاں پر دو معنی ہیں، جیسا کہ کافر مایوس ہو گئے ہیں من اصحاب القبور، قبر والوں سے، کہ یہ قبر والے ہماری مدد کریں گے، نہیں مدد کریں گے، یا دوسرا معنی یہ ہے کما یئس الکفار، جیسا کہ کافر مایوس ہو گئے۔ کون سے کافر؟ من اصحاب القبور، جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ پھر یہ صفت بنے گا، الکفار کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، معنی وہ کافر جو قبروں میں جا چکے ہیں، اب عمل سے مایوس ہو گئے، ان کے عمل کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جن باتوں کا ہم نے عزم کیا پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان باتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما، اے اللہ سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں، اے اللہ جو نو مولودہ بچی ہے، اے اللہ اس کے نصیب اچھے فرما، اے اللہ اس بچی کے نصیب اچھے فرما، اے اللہ اس کی ماں کو صحت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی نسلوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔